ہمارے نبی کا جو نام ہے وہ ہے محمد بھی اور احمد بھی. ٹھیک ہے. ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ٹھیک ہے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اچھی بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 تقریباً اپروکس اتنے نبی بھیجے. اس میں سے کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں. نبی اور رسول کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. نبی وہ ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجتے تھے، مگر ان کو کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت یا نیا قانون نہیں دیتے تھے. اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجتے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی کتاب، کوئی قانون، کوئی شریعت نہیں بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، کہ اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں کو فالو کروائیے اس پر. تو یہ ہوتے تھے نبی اور رسول. تو اللہ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. ان میں سب سے آخری نمبر کن کا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہمارے نبی سن 571 عیسوی میں، کتنے میں؟ 571 عیسوی. ٹھیک ہے، جو انگلش میں ہوتا ہے نا، ابھی 2026 چل رہا ہے، تو ابھی سے آلموسٹ کتنا، آلموسٹ 2000 سال پہلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، اور تقریباً ابھی 2026 چل رہا ہے، نہیں، آلموسٹ 1500 سال پہلے پیدا ہوئے. مطلب غلط بول دیا میں، 1500 1450 سال پہلے آلموسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سال کو، یہ مکے میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ، ہے نا. تو میں اسی طرح بات کروں. تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کے والد یعنی ابو جان کا نام عبداللہ، کیا نام تھا؟ عبداللہ. دماغ میں اچھے سے اٹا لینا. ٹھیک ہے. اور آپ کی والدہ کا نام یعنی ماں، امی جان کا نام آمنہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب، تھوڑا سا پروناؤنس کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ہو جائے گا، عبد المطلب. اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو، فاطمہ نام تھا، شارٹ میں سمجھ لو فاطمہ نام تھا دادی کا. اور نانا کا نام وہب بن عبد مناف، اور شارٹ میں سمجھ لو تو وہب. اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزہ، شارٹ میں سمجھ لو تو برہ سے. ٹھیک ہے. یہ تھے آپ کے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی کے نام. آپ کے تقریباً 10 چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سب سے مشہور جو چچا ہوئے وہ ہوئے 3. کتنے ہوئے؟ 3. سب سے مشہور جنہوں نے آپ کا خیال رکھا، امی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے تھے تبھی انتقال کر گئی، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، ان کی وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے. بچپن ہی میں سب، اور والد جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، عبداللہ. والدہ 6 سال کے ہوئے تب گئیں، اور دادا 8 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب چلے گئے اس دنیا سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی کنہوں نے؟ ان کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. یہ سب سے پیارے چچا تھے اور بہت مانتے تھے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مانتے تھے. لیکن بدقسمتی ان کی یہ رہی کہ وہ ایمان نہیں لا سکے، یعنی مسلمان نہیں ہو سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتے دم تک خیال رکھا آپ کے چچا ابو طالب نے. اور دوسرے چچا، ان کا نام ہے عباس.
اور تیسرے چچا ان کا نام ہے حمزہ. عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں مسلمان ہو گئے. یہ دونوں چچا آپ کے مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. عربی میں فیل کا لفظ کہتے ہیں ہاتھی کو. ٹھیک ہے, ایلیفینٹ, اس کو عربی میں فیل کہتے ہیں. تو یہ عام الفیل جو ہے یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک یمن کا ایک گورنر تھا. عرب کنٹری میں ایک یمن ایک جگہ ہے, وہاں کا ایک گورنر تھا. اس نے اپنی کنٹری میں یمن میں نقلی کعبہ بنایا. ایک تو اصلی کعبہ مکہ میں, ایک نقلی کعبہ بنایا, اور یہ سوچ کر بنایا کہ لوگ یہاں آ کر طواف کریں گے, عبادت کریں گے, تو یہاں بھی نام روشن ہوگا ہمارا, ہے نا. وہ تھا عیسائی. ابرہہ جو تھا وہ تھا عیسائی. اس نے سوچا کہ بنا تو دیا ہے میں نے کعبہ, لیکن اب جب اصلی کعبہ ٹوٹے گا نہیں تو لوگ یہاں آئیں گے نہیں. اسی ارادے سے وہ چلا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر, یعنی ہاتھیوں پر اس کی فوج سوار تھی. ٹھیک ہے, گھوڑوں کی جگہ کس پر تھی, ہاتھیوں پر سوار تھی. وہ گیا کعبہ کو توڑنے کے لیے, اصلی والے کعبہ یعنی مکہ میں جو کعبہ تھا اس کو توڑنے کے لیے. ہوا یہ کہ بیچ میں نہیں بولنے کا. تو جب یہ کعبہ پہنچا اور اس نے سوچا کہ توڑیں, تو اس وقت کعبہ کی جو نگرانی کرنے والے تھے تو وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب, جو کعبہ کی کے محافظ تھے, نگراں تھے. جیسے دیکھ بھال لوگ کرتے ہیں ویسے, جیسے مسجد کے دیکھ بھال کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی تھے وہ. تو لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ کعبہ کو بچائیے نہیں تو یہ توڑ دے گا. تو عبد المطلب نے ایک جملہ کہا کہ کعبہ جس کا ہے وہی اس کی رکھوالی کر لے گا. یعنی کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا گھر. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. تو اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ جس کو ابابیل کہتے ہیں, پرندوں کا ایک جھنڈ جس کو ابابیل کہتے ہیں, اس کو بھیجا. اور یہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے پرندے, چھوٹا چھوٹا پرندہ, چھوٹا چھوٹا, اور چونچ میں کنکڑی لے کر آئے. چھوٹی چھوٹی کنکڑ ہوتا ہے نا, چھوٹا چھوٹا کنکڑ, وہ لے کر آئے چونچ میں. ٹھیک ہے, اس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں. تو چونچ میں کنکڑ لے کر آیا اور اوپر سے کنکڑ گراتا تھا. جس سینک پر, جس فوجی پر بھی گرتا تھا ابراہ کے, جس آدمی پر بھی گرتا تھا سر پہ, تو وہ چھید کرتا ہوا ایک دم بدن کو پھاڑ دیتا تھا, اور اس ایک کنکڑی سے اس کی موت ہو جاتی تھی. سوچو اللہ کی پاور دیکھ کہ اللہ ایک کنکڑی سے کسی کو چوٹ لگتی ہے, 10 کنکڑی بھی مار دے گا تو چوٹ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اور کسی کی جان جانا تو دور کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک کنکڑی اس کے لیے توپ کے مانند ہو گئی. ٹھیک ہے, میزائل کے مانند ہو گئی, کہ ایک کنکڑی میں ختم. اب رہا بھی اسی طریقے سے مر گیا, اس کو بھی کنکڑی لگی, سب مر گیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی. اور یہ واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے. اسی لیے اس کو عام الفیل کہتے ہیں. یعنی عام کے معنی آتے ہیں سال, عربی میں عام کے معنی آتے ہیں سال, اور فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی. تو ہاتھی والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے, پیدائش ہو گئی. پیدائش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, عرب کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا جیسے ہوتے ہیں نا, جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, تو اس کے پاس بھیج دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. پھر اس کے بعد لگ بھگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی ہوئی تو پھر واپس وہ اپنی والدہ آمنہ کے پاس آئے, حضرت آمنہ کے پاس. پھر وہ 6 سال کے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت آمنہ مدینہ جا رہی تھی, راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور 8 سال کے ہوئے تو جیسا کہ بتایا کہ دادا کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی.
پھر اس کے بعد آپ جب 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو اس وقت 40 سال کی تھی. یعنی عمر گیپ، ایج گیپ کتنا تھا؟ 15 سال کا. کہ 25 سال کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 40 سال کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہیں، سوائے ایک اولاد کے حضرت ابراہیم سے کہ وہ ماریہ سے ہوئی. باقی جتنی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ 7 تھی. کتنی؟ 7. نمبر 1 قاسم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 ابراہیم، نمبر 4 زینب، نمبر 5 رقیہ، نمبر 6 فاطمہ، اور نمبر 7 ام کلثوم. تو یہ 7 ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. اور ان میں سے جتنے بیٹے تھے سب کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. بچپن ہی میں. جو بیٹیاں تھیں وہ ان کا انتقال بعد میں ہوا، اور سب سے بعد میں انتقال ہوا حضرت غالباً زینب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جسٹ بعد جن کا انتقال ہوا وہ حضرت فاطمہ کچھ ہی دنوں کے بعد. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، جو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. اور نبی کون ہوتے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ جو لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کے لیے دعوت دے کہ چلو تم صحیح کام کرو، تم نماز پڑھو، تم اچھے اچھے کام کرو، تم غریبوں کا ہیلپ کرو، مدد کرو، یہ سب سارے کام. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. پھر 15 سال کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. نبوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا. ٹھیک ہے، نبی بنا دیا. 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا. نبی بنانے کا مطلب بظاہر نبی بنا. نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے تھے، لیکن جو دنیا والوں کے سامنے نبی بنا کر ظاہر کیا وہ 40 سال کی عمر میں. ایک حدیث ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. خیر، تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یعنی نبی بنائے گئے. پھر اس کے بعد 3 سال تک مکے کے اندر چھپ چھپ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو مسلمان بناتے تھے کہ تم اسلام لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے تم. یہ کیونکہ مکے والے جو تھے نا وہ بت کو پوجتے تھے، یعنی ایک اللہ کو جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پوجتے تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کسی بت کی عبادت کرتے تھے. بت کا نام بھی عجیب عجیب، لات، منات، عزا، قبل، کیا کیا نام، عجیب و غریب نام. خیر، تو 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دیجیے. پھر لوگوں کو دعوت ملی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا. کیوں مارا گیا پتھروں سے؟ اس لیے کہ آپ ایک اللہ کی دعوت کیوں دے رہے ہیں. لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ایک اللہ کی دعوت کیوں دے رہے ہیں. خیر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا. اتنا ستایا گیا کہ جتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. صرف کس وجہ سے کہ ہمارے نبی سب کو اچھی اچھی بات بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، نماز پڑھو. یہ سب بولتے تھے. تو اس لیے لوگوں کو برا لگتا تھا. کن لوگوں کو برا لگتا تھا؟ جو غلط کام کرتے تھے، جو برے راستے پر تھے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو ایمان والے نہیں تھے، ان لوگوں کو برا لگتا تھا. تو وہ لوگ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنے کی پلاننگ کی لوگوں نے، مکہ والوں نے، کہ مرڈر کر دیں گے، ان کا مار دیں گے، کل کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر مدینہ پہنچا دیا. پھر مدینے میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے. اس درمیان تقریباً 8-10 جنگیں ہوئی، لیکن اس میں سے خاص جنگ 6-7 ہوئی. جیسے سن 2 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی. سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. سن 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی. 7 میں خیبر ہوئی. 8 میں
فتح مکہ ہوا، یعنی سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، مکہ چھوڑنے پر انہوں نے مجبور کر دیا، انہی مکہ والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا تو معاف کر دیا. سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ جو ستایا، جس نے ستایا اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا کہ چلو تمہاری معافی. ٹھیک ہے. تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا. 9 میں غزوہ تبوک ہوا. غزوہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی، بس مسلمان جو ہے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ لوگ آئے نہیں لڑنے کے لیے، تو مسلمان پھر لوٹ آئے. تو یہ آخری جنگ تھی غزوہ تبوک. یہ آخری سب سے پہلا تھا جنگ بدر، اور پہلی جنگ بدر، اور آخری جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگ تبوک تھی، غزوہ تبوک. اس میں لڑائی نہیں ہوئی. تو یہ موٹا موٹی تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کو اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا. ان کو اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود کا مطلب کیا؟ ورشپ کے لائق کوئی نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، یعنی عبادت کرنا ہے تو صرف اللہ کی کرنا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی. مین یہ تھا، مین مقصد یہ تھا. تو اب جو مسلمان ہوتا ہے وہ 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے. 6 چیزوں پر. نمبر 1 اللہ پر، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، زبان سے بھی، اگر بول سکتا ہو تو زبان سے بھی، نہیں بول سکتا تو دل سے کم سے کم. ٹھیک ہے. نمبر 2 رسول، یعنی آخری رسول اور تمام رسول پر ایمان لائے. اور نمبر 3 اللہ کی کتاب، یعنی آخری کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کتاب اتری؟ قرآن مجید. قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری، یعنی اللہ نے ہمارے نبی کو کیا دے کر بھیجا؟ قرآن مجید. تو نمبر 3 پہ قرآن مجید اور جتنی آسمانی کتاب ہے سب پر ایمان لاتا ہوں. نمبر 4 جتنے فرشتے ہیں سب پر ایمان لانے والا ہوں. نمبر 5 اچھی بری تقدیر جتنی ہے سب پر ایمان لانے والا ہوں. اور نمبر 6 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، یعنی قیامت پر، آخرت پر ایمان لانے والا جو ہوگا وہی مسلمان ہوگا. تو ان 6 چیزوں پر جو ایمان لائے وہ مسلمان کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ اللہ کے راستے پر آ جائیں، شیطان کا راستہ چھوڑ دیں. سمجھ میں بات آئی؟ اور ہمارے نبی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ تو بتانا بھول گیا، سن 571 عیسوی میں. اور جو مہینہ تھا نا وہ یہی مہینہ اردو میں، ابھی جو اردو کا مہینہ چل رہا ہے وہ ربیع الاول چل رہا ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الاول. سمجھ میں آیا؟ آج 6 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کچھ کتابوں میں 8 ربیع الاول، کچھ کتاب میں 9 ربیع الاول، کچھ میں 1 ربیع الاول بھی 2 ربیع الاول بھی آتا ہے. تو اب اللہ جانتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن بہرحال اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اردو کا مہینہ ہے یہ ربیع الاول. اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی وفات، یعنی آپ کا انتقال، آپ وفات پا گئے اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو. تو پیدائش بھی اسی مہینے میں 8 یا 9 ربیع الاول کو، اور وفات اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہوئی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ کی ایج کتنی ہو گئی تھی؟ 63 سال. 63 ایئرس. 63 ایئرس آپ اس دنیا میں زندہ رہے، اس کے بعد آپ وفات پا گئے. ٹھیک ہے. آپ کی کل 11 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے. کل 11 شادی آپ نے کی اللہ کے حکم سے. اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا. آپ کس خاندان سے تھے؟ آپ خاندان بنو ہاشم. ٹھیک ہے. خاندان بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا. عرب کا بہت پاپولر، بہت معزز خاندان بنو ہاشم. ٹھیک ہے. اس میں قبیلہ قریش، اس میں قبیلہ تھا قریش، اسی خاندان سے آپ کا تعلق تھا.